میں بتا دوں بڑے افسوس یہ کس قسم کے سنسکار ان کو ملے ہوئے ہیں کہ ایک صاحب انہی میں سے جو ہے جن کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کا موبائل نمبر سامنے موبائل پہ آئے تو اس میں اننون لکھا ہوا آیا، اس میں انہوں نے فون کیا اور یہ فرماتے ہیں کہ میں تیری ماں کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتا ہوں۔ نعوذ باللہ، یہ سنسکار ہیں ان لوگوں کے۔ اور میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی تنظیم یا کسی قائد یا کسی مولانا مولوی نے جا کر کے اپنے ملک کی شکایت کی۔ ہم نہیں کرتے، یہ تو ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم جا کر کے اپنے ملک کی شکایت کریں گے۔ ہم نے کہ اگر ہندوستان کے مسلمان کبھی شکایت کریں گے تو ایک بھونچال آ جائے گا۔ وہ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ہندوتوا کٹر پنتھیوں کے لیے۔ اب انہوں نے جو میڈیا، جو ان کا گودی میڈیا ہے، اس نے کیا کیا، یہ سب بدل دیا۔ انہوں نے کہا کہ ظفر الاسلام باہر کے ملکوں کو تدخل، ہندوستان کے معاملات میں انٹرونشن، تدخل کرنے کے لیے بلا رہا ہے۔ 35 سال تو ہم نے یہی کام ہی کیا ہے، اس نفرت کے سیاست کے خلاف بولنا، مظاہرہ کرنا، لکھنا۔ 50 تقریباً پولیس والے، بڑے بڑے افسر، اے سی پی، ڈی سی پی نہیں، اے سی پی، ایس ایچ او اور دوسرے لوگ، اور 10 گاڑیاں لے کے پہنچ گئے کہ ظفر الاسلام کو زبردستی لے جائیں گے۔ ہم نے کہا بھائی ہم کو دکھاؤ بھائی کس بنیاد پہ لے جا رہے ہو تم، ہم کو لکھ کر کے دو، ہم کو نوٹس دو، ہم کو وارنٹ دو۔ نہیں جی تم کو چلنا ہے۔ بھائی کیوں چلنا ہے؟ بھائی آپ کے فائدے کے لیے۔ میں نے کہا میں فائدہ اپنے لیے جانتا ہوں، آپ مجھے لکھ کے دیجئے پھر میں چلوں گا۔ تو اس کے بعد میں نے وکیل سے مشورہ کیا، وکیل نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کسی دن یہ دوبارہ آ سکتے ہیں، اور اب کی اگر آئیں گے تو بڑی تعداد میں آئیں گے، اور ایسے وقت میں آئیں گے کہ لوگ جمع نہ ہو۔ بڑے سے بڑے لوگ بھی ہیں، سابق صدر جمہوریہ حامد انصاری صاحب بھی اس میں شامل ہیں۔ ان سب لوگوں نے، نجیب جنگ صاحب جو کہ سابق لیفٹیننٹ گورنر ہیں، انہوں نے بھی بہت ہی سراہنا کی اور کہا کہ آئی ایم پراؤڈ آف یو، میں آپ پہ فخر کرتا ہوں۔ مجلس اتحاد اویسی صاحب، انہوں نے خود فون کیا اور بہت ہی دیر تک مجھ سے بات کی۔ تو یہ ایک پورا الحمدللہ وہ بھی، اور پھر سول سوسائٹی بھی۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا مضمون اس مسئلے پر اگر کسی نے لکھا ہے تو ایک مسلمان نے نہیں، ہمارے ایک ہندو بھائی نے لکھا ہے۔ اسی لاک ڈاؤن کے اندر میرے گھر پر بھی دھاوا بالکل افطار کے وقت انہوں نے ڈال دیا تھا۔ ان کا شاید اندازہ ہوگا افطار کے وقت لوگ اپنے گھروں میں مشغول ہوں گے، اس لیے کوئی نہیں آئے گا، لیکن یہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے اور ان کی یہ کوشش ناکام ہوئی۔ آداب، سلطن نیوز سے میں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ندیم اکرم۔ ہم نے ایک وواد کو جنم ہوتے ہوئے کچھ دنوں سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر دیکھا۔ ظفر الاسلام خان صاحب کے نام کو جس طریقے سے دھومل اور بدنام کرنے کی کوشش میڈیا اور ایک آئی ٹی سیل نے کی، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب موجود ہیں۔ اور میں سر آپ سے صاف طور پر جاننا چاہوں گا، کیونکہ سب آپ کے نام کو لے کر کے آپ کی چھوی کو دھومل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پر ان کے پیچھے کی سچائی کو جاننا کوئی نہیں چاہتا تھا۔ اس بیچ پریوار والوں کے ساتھ اور آپ کے ساتھ کس طریقے کا ماحول رہا، کیا رویہ رہا لوگوں کا؟ جی، یہ سارا وواد، یہ سارا جو تنازع شروع ہوا، یہ ہم نے ایک ٹویٹ، چند لائنوں کی ٹویٹ ہوتی ہے، ٹویٹ چھوٹی ہی ہوتی ہے، بڑی نہیں ہو سکتی ہے جی، یہ ہم نے 28 اپریل کو کیا، جس میں چونکہ کویت کی حکومت نے حکومتی سطح پر ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کے بارے میں کھل کر کے بولا تھا، اور اپنے وزیر خارجہ سے کہا تھا کہ آپ بین الاقوامی برادری اور تنظیم جو اسلامک جو یو این او ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، اس سے آپ بات کیجئے۔ تو جب میں نے دیکھا تو میں نے جو ہے اس میں مناسب سمجھا کہ کوئی نہ کوئی یہاں ہندوستان سے ان کا شکریہ تو ادا کرے، اس لیے کہ وہ عربی زبان میں تھا، شاید اور لوگ نہ دے پاتے، تو میں چونکہ عربی اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے کہا کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس شکریہ میں ہم نے ایک دو باتیں اور بھی لکھ دیں، اس میں یہ بھی لکھ دیا کہ اگر عرب ممالک اور مسلمان ممالک ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی فطری بات ہے، اس لیے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا بہت ہی بڑا مقام ہے، اور ہماری تاریخ، ہماری تہذیب، ہمارا کردار، ہمارا جو کام ہے اسلامی علوم کے لیے، اسلامی کازز کے لیے، ہمارا جو آرکیٹیکچر ہے ہندوستان میں، جو اسلامی ممالک کا سب سے بہترین آرکیٹیکچر جو موجود ہے وہ ہندوستان میں ہے، تاج محل، قطب مینار، لال قلعہ، یہ سب اس کی طرح کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں، تو یہ چیزیں اور کہیں پہ نہیں ہیں۔ تو یہ سب تاریخ لمبی سی جو 800-900 سال کی تاریخ ہے، اس کی وجہ سے ہندوستانی مسلمانوں کا ایک بہت ہی خاص مقام ہے،
اور اس میں ضمناً اس میں لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم روہنگیا کی طرح سے نہیں ہیں، ہم چین کے مسلمانوں کی طرح سے نہیں ہیں کہ آپ ظلم کر لیں گے اور دنیا دیکھے گی نہیں، بلکہ ہم ایسے ہیں. اور اس میں لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن اگر تفصیل سے میں لکھتا تو کہتا کہ ابھی صرف 70 سال پہلے ہندوستان کے مسلمان پورے عالم اسلام کے قائد تھے. یہ حقیقت ہے. یہ آپ یاد کریں کہ محمد علی جو تھے، محمد علی جوہر، جناح کی بات نہیں کر رہا، محمد علی جوہر، ان کو سارا عالم اسلام جو ہے اپنا قائد سمجھتا تھا. عرب اس کو الزعیم کہتے تھے، دا لیڈر، واحد لیڈر جو عرب اور اسلامی ممالک کا، وہ محمد علی جوہر تھے. اور جب ان کا انتقال لندن میں ہوا تو فلسطین کے مفتی اعظم اور فلسطین کے مسلمانوں نے کہا کہ ان کو ہم لا کر کے مسجد اقصی میں دفن کریں گے. یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، مسجد اقصی میں کسی کو اور کو دفن نہیں کیا گیا. یہ محمد علی کی یہ شان تھی، اور یہ محمد علی کے ذریعے ہندوستانی مسلمانوں کی یہ شان تھی کہ ان کو مسجد اقصی کے اندر، آج بھی ہمارے پاس فوٹو بھی ہیں، اگر وقت ہوتا تو آپ کو دکھا دیتے کہ یہ دیکھیے محمد علی کا یہ مقبرہ مسجد اقصی کے اندر ہے، باہر نہیں ہے، اندر اس کیمپس کے اندر ہے. تو یہ ہماری شان تھی، وہ بہت ہی لمبی ہے. محمد اقبال اور علامہ اقبال اور یہ سب جو ہے جو چیزیں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم کو بہت ممتاز بناتی. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہندوستانی مسلمان کو سہل مت جانو، ہندوستانی مسلمان بہت اہمیت رکھتے ہیں. اور اس میں ہم نے یہ بھی کہا کہ ہندوستانی مسلمانوں نے جا کر کے عرب ممالک، مسلمان ممالک نے کبھی شکایت نہیں کی. حقیقت ہے، مجھے آج تک کبھی نہیں سنا، میں نے ذاتی طور سے میں نے کبھی نہیں کیا، اور میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی تنظیم ہے، کسی قائد ہے، کسی مولانا مولوی نے جا کر کے اپنے ملک کی شکایت کی. ہم نہیں کرتے. یہ تو ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم جا کر کے اپنے ملک کی شکایت کریں گے. ہم نہیں کرتے. ہم جب بھی وہاں کوئی پوچھتا ہے ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ہمارے ادارے بہت اچھے ہیں، ہمارے یہاں قانون بہت اچھا ہے، ہمارے یہاں دستور آئین بہت اچھا ہے، اور ہم اس میں اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. یہ ہم نے کہا. یہ اور اس میں جو آخری بات جس سے کہ لوگ تلملائے ہیں وہ یہ تھی کہ اگر ہندوستان کے مسلمان کبھی شکایت کریں گے تو ایک بھونچال آ جائے گا. ایک اولانش کا لفظ، اولانش جو ہے، جب برفیلی راتوں میں جب بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں اور اوپر پہاڑ پر سے کوئی تودا گرتا ہے، اس کو اولانش بولتے ہیں. اولانش آ جائے گا. اور کس کے لیے آ جائے گا؟ وہ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ہندوتوا کٹر پنتھیوں کے لیے. اب انہوں نے جو میڈیا، جو ان کا گودی میڈیا ہے، اس نے کیا کیا؟ یہ سب بدل دیا. انہوں نے کہا کہ ظفر اسلام باہر کے ملکوں کو تدخل، ہندوستان کے معاملات میں انٹرونشن، تدخل کرنے کے لیے بلا رہا ہے. ظفر اسلام یہ دھمکی دے رہا ہے کہ ہم ہندوستان کے خلاف عرب ملکوں کو ورگلائیں گے. ظفر اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہندوستانی کنٹر پتھیوں کے خلاف جو ہے ہم یہاں پہ مصیبت لے آئیں گے. ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا. ہم نے پہلے تو یہ کہا کہ ہم شکایت کرتے ہی نہیں ہیں. دوسرا یہ کہا کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو اس کے لیے بھی جو لفظ استعمال کیا وہ ہندوتوا کٹر پنتھی ہے، مطلب بھگوا کٹر پنتھیوں کے بارے میں کہا. عام ہندوستانی کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ عام ہندوستانی تو بہت عمدہ ہیں. کیا یہاں کی جو لمبی تاریخ ہے، لمبی تہذیب ہے اور لمبے فکر ہے، فلسفہ ہے، یہاں پر جو جس قسم کے جو خیالات آئے ہیں، ٹیگور جیسی شخصیتیں ہیں، یہ جو تہذیب ہے یہاں کی گنگا جمنی، وہ تو ہماری تہذیب ہے. وہ ہم اس کا ایک پروردہ، ہم اس کا ایک حصہ ہیں. ہم اس کے خلاف کیسے بول سکتے ہیں؟ لیکن آج وہ لوگ جو نفرت کی سیاست کر کے یہ سب کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں میں نے کہا تھا. اور وہ بھی کہ اگر کہ اس میں کہا تھا اگر ایسا ہوا. ایسا ہونے والا نہیں. میں نے خود کہا کہ میں نہیں کرتا. لیکن اس سب کو بدل کر کے ایک بھونچال آ گیا اور ایک چینل نے شروع کیا، پھر دوسرے باقی اور بہت سے چینلوں نے شروع کیا، اور پورا ایک طوفان جو اگلے چند دنوں صرف یہی چلتا رہا کہ ظفر اسلام باہر کے ممالک کو وہ کر رہا ہو، یہ کیسے کر سکتا ہے جبکہ یہ اتنی بڑی پد پہ یہاں بیٹھا ہوا ہو، یہ کر سکتا ہے. تو ٹھیک ہے. 2 دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ملک ہمارا ایسے حالات میں گزر رہا ہے جہاں پر ابھی جو ہے کورونا کی وجہ سے ایک آفت آئی ہوئی ہے، پورا ملک پریشان ہو رہا ہے. اس میں مجھے بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ بعد میں بول لیتے. تو میں نے ایک معذرت نامہ بھی ایک طرح سے اس میں کہا کہ وقت مناسب نہیں تھا اور جو الفاظ استعمال کیے وہ مناسب نہیں تھے. لیکن میں نے اپنی اصل بات سے میں نہیں ہٹا، ٹویٹ سے میں نے نہیں ہٹا. ٹویٹ کے لیے نہیں، بلکہ اگر کسی کی جذبات اس سے تکلیف ہوئی ہو تو اس کے لیے میں نے معذرت کی، اور ٹویٹ وہیں باقی رہا. اور پھر یہ مشہور کرنا شروع کیا، اسی میڈیا نے شروع کر دیا کہ ظفر اسلام نے معافی مانگ لی، ظفر اسلام نے ٹویٹ اپنا حذف کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا. تو پھر مجھے بولنا پڑا کہ بھائی میں نے کوئی معافی اس معنی میں نہیں مانگی ہے، میں نے غلط وقت کے لیے معافی مانگی ہے.
اور میں نے جو ہے وہ ٹویٹ موجود ہے، ٹویٹ آج بھی موجود ہے، آج بھی ہے، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ٹویٹ وہاں پر ٹویٹر ہینڈل کے اوپر موجود ہے اور فیس بک میں موجود ہے. تو اور پھر میں نے اس میں آخر میں جو آخری بیان دیا اس میں تھا کہ جو ہماری نفرت کی سیاست کے خلاف لڑائی ہے اس پر ہم قائم ہیں، اور ہمیشہ سے ہم جو ہے، میں ہندوستان میں اس وقت میں باہر چلا گیا تھا، میں 35 سال سے یہاں پہ رہ رہا ہوں، 35 سال تو ہم نے یہی کام ہی کیا ہے، اس نفرت کے سیاست کے خلاف بولنا، مظاہرہ کرنا، لکھنا. ملی گزٹ اخبار چھپتا 70 سال تک، 17 سال، ہر ایشو کے اندر آپ دیکھ لیجئے اس سیاست کے خلاف ہم نے لکھا ہے. جنتر منتر پہ کتنی بار جا کے دھرنے دیے، تو ہم اس سے نہیں ہٹنے والے. اس میں یہ تھا کہ مجھے جیل میں ڈال دیں، اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا، ہم اس پہ چلتے رہیں گے. تو وہ موقف ہے جس پر کہ ہم اس کے بعد بہت سے مقدمے قائم ہو گئے. 2 مقدمے جو ہائی کورٹ میں قائم ہوئے وہ دونوں ہائی کورٹ نے خارج کر دیا. یہ شاید معلوم ہوگا آپ کے لوگوں کو، آپ کے ناظرین کو. جی. اس کے بعد ایک اور مقدمہ جو ہے اسپیشل سیل کے اندر کیا گیا ہے، ابھی صرف ایف آئی آر ہی ہوئی ہے. اور یہ مزہ ہے اس ملک کا، یہ تعجب ہے کہ کیسے چلتا ہے ملک، کہ آج تک اس ایف آئی آر کی آفیشیل کاپی ہم کو نہیں دی گئی ہے، نہ ہمارے وکیل کو دی گئی ہے. سارا کام ہو رہا ہے، سارا ہنگامہ ہو رہا ہے، لیکن ایف آئی آر ہم کو نہیں دکھائی. وہ میڈیا میں چل رہی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن مجھ کو تو ایف آئی آر سرکاری طور سے ملنی چاہیے نا، لیکن وہ آج تک نہیں ملی ہے مجھے. اور وہ ایف آئی آر جو انہوں نے ہم کو دکھائی نہیں ہے اور جو کسی کورٹ میں پیش نہیں ہو، اس ایف آئی آر کی بنیاد پر یہاں پر 6 مئی کو ہمارے گھر پر 50 تقریباً پولیس والے، بڑے بڑے افسر، اے سی پی، ڈی سی پی، ایس ایچ او اور دوسرے لوگ، اور 10 گاڑیاں لے کے پہنچ گئے کہ ظفر اسلام کو زبردستی لے جائیں گے. ہم نے کہا بھائی ہم کو دکھاؤ بھائی کس بنیاد پہ لے جا رہے ہو تم، ہم کو لکھ کر کے دو، ہم کو نوٹس دو، ہم کو وارنٹ دو. نہیں جی تم کو چلنا ہے. بھائی کیوں چلنا ہے؟ بھائی آپ کے فائدے کے لیے. میں نے کہا میں فائدہ اپنے لیے جانتا ہوں، آپ مجھے لکھ کے دیجئے پھر میں چلوں گا. اور اس دوران جو ہے بہت سے لوگ آ گئے. اس میں امانت اللہ صاحب ہمارے علاقے کے ایم ایل اے ہیں، وہ آ گئے، بہت اچھا انہوں نے کردار ادا کیا اور میں آپ کے مادھیم سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح سے آصف محمد خان صاحب جو سابق ایم ایل اے ہیں وہ آ گئے اور انہوں نے بہت ہی عمدہ کردار ادا کیا. میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شاید وہ نہ ہوتے تو کچھ اور حالات بن جاتے. انہوں نے سختی کے ساتھ جو ہے پولیس کا یہ رویہ تھا اس کے خلاف آواز اٹھائی انہوں نے. اور اس کے بعد سینکڑوں لوگ ہمارے علاقے کے آگے، میں نے کسی کو بلایا نہیں لیکن لوگ سنتے گئے اور آتے گئے پورا. تو ان حالات میں پولیس 2 گھنٹے کے بعد چلی گئی. تو اس کے بعد میں نے وکیل سے مشورہ کیا، وکیل نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کسی دن یہ دوبارہ آ سکتے ہیں، اور اب کی اگر آئیں گے تو بڑی تعداد میں آئیں گے اور ایسے وقت میں آئیں گے کہ لوگ جمع نہ ہو پائیں. تو اس لیے پھر ہم نے جو ہے نان بیلیبل جو ہے اس اینٹیسپیٹری بیل کے لیے ہم نے اپلائی کیا، جو کہ 12 تاریخ کو سنی گئی. اور 12 تاریخ کو جج نے، یعنی میں تو جج کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے 8 دن 10 دن 12 دن کی نہیں بلکہ تقریباً 1.5 مہینے کی دے دی اگلی سنوائی تک. 22 جون کو اگلی سنوائی اس کیس کی جو ہم نے فائل کیا ہے، پولیس نے نہیں کیا، ہم نے فائل کیا ہے کہ بھئی ہم کو بلا وجہ گرفتار نہ کیا جائے. تو 22 جون کو اسی کیس کی اگلی سنوائی ہے. اس کے اندر جو ہے انہوں نے تب تک کے لیے انہوں نے پولیس پہ روک لگا دی کہ آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ان سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کریں گے تو آپ ان کو 48 گھنٹے کا نوٹس دیجئے. یہ بھی جج نے، ہائی کورٹ کے جج نے اپنے اس میں لکھا ہوا ہے. تو میں یعنی اس بات سے میرا عدلیہ پر، جوڈیشری پر میرا جو اعتماد پہلے بھی تھا اب اور بھی بڑھ گیا ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے انصاف پسند ہے، قانون کے مطابق چلتی ہے، دستور کے مطابق چلتی ہے. تو یہ ایک مرحلہ جو ہے فی الحال جو ہمارے ساتھ ایک ہو گیا تھا. لیکن اس بیچ میں یعنی اللہ پاک کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے عوام کا اور اپنے قائدین کا، کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی استثناء نہیں ہے. ساری مسلم تنظیموں نے مل کر کے بھی، الگ الگ کر کے بھی، فون کر کے، واٹس ایپ کر کے مجھے تسلی دلائی. بڑے بڑے جو نام ہمارے یہاں ہیں، اب ایک ایک کا نام کہہ دوں بہت لمبا ہو جائے گا، کوئی اس میں نہیں رہ گیا. بڑے سے بڑے لوگ بھی ہیں، سابق صدر جمہوریہ حامد انصاری صاحب بھی اس میں شامل ہیں. ان سب لوگوں نے، نجیب جنگ صاحب جو کہ سابق لیفٹیننٹ گورنر ہیں، انہوں نے بھی بہت ہی سراہنا کی اور کہا کہ آئی ایم پراؤڈ آف یو، میں آپ پہ فخر کرتا ہوں. تو یہ بہت لمبی لسٹ ہے. سیف الدین سیف صاحب سابق وزیر جو کشمیر کے ہیں، بہت ہی لمبی لسٹ ہے. اور ہمارے سارے قائدین، جماعت اسلامی کے، جمعیت علماء کے، مجلس اتحاد اویسی صاحب، انہوں نے خود فون کیا اور بہت ہی دیر تک مجھ سے بات کی. تو یہ ایک پورا الحمدللہ وہ بھی، اور پھر سول سوسائٹی بھی
यहाँ पे खुद हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 200 लोग, बहुत ही बड़े बड़े स्वामी अग्निवेश और कौन कौन दूसरे बहुत से लोग हैं, खुद बाहर के लोग हैं, उन्होंने बयान जारी किया, बहुत ही जल्दी जारी किया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला मजमून इस मसले पर अगर किसी ने लिखा है तो एक मुसलमान ने नहीं, हमारे एक हिंदू भाई ने लिखा है। डॉक्टर अभय कुमार साहब JNU के हैं। सबसे पहला मजमून उन्होंने इस पर एहतजाज करते हुए लिखा और अखबारात में शाया कराया उसको। और उसके बाद फिर इसका तांता बन गया, दुनिया भर से बयानात आने शुरू हो गए। और अभी कल चंद दिन पहले यूरोप की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, उन्होंने बयान जारी किया। तो एक तरह से पूरा एक माहौल जो है इस सख्ती और इस नाजायज़ जो सख्ती जो गवर्नमेंट ने कर रखी है और उसमें जो है लॉकडाउन का फ़ायदा उठाती है, मेरे साथ ही नहीं बल्कि मैं इसका भी जिक्र करना चाहता हूं कि दूसरे बहुत से मजलूमीन हैं बेचारे, और उनको वो प्रोटेक्शन हासिल नहीं जो कि मुझे इत्तेफाक से हासिल है। अगर मैं माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन नहीं होता तो शायद जो है वो कुछ और भी कर बैठते, लेकिन उसके अंदर, उसके एक्ट के अंदर जो है, कानून के अंदर कुछ ऐसी बंदिशें हैं कि हुकूमत और पुलिस इतनी आसानी से जो है हाथ नहीं डाल सकती है। लेकिन दूसरे लोग हैं, सफूरा हैं, मसलन मीरा हैं, ये लोगों पर जो जुल्म हो रहा है, और नॉर्थ ईस्ट हैं। अभी इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पास जो है कई 100 ईमेल आए हुए हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो हमारा शुमाल मशरकी ज़िला है वहाँ पर गैर कानूनी जो है गिरफ्तारियाँ हो रही। कई 100 ईमेल मुझे आए हैं और हम उस पर एक्शन लेने वाले इससे पहले भी ले चुके हैं। DCP को ख़त लिख चुके हैं कि आप बिलावजह क्यों गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, आप बताइए क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने हमको जवाब दिया है, जो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के DCP, उन्होंने जवाब दिया है कि हम बहुत ही देख समझ के कर रहे हैं और गलत नहीं कर रहे हैं और गलत गिरफ्तारियां नहीं कर रहे हैं और जो भी कानून की जो पालन होता है वो कर रहे हैं। इस तरह लिखा, मैं समझता हूँ वो दुरुस्त नहीं है, हम उनको फिर भेजेंगे। और ये सारा पुलंदा जो हमारे पास ईमेल्स का शिकायत से आ रहा है कि गलत वहाँ पे हो रही हैं, और ये सुनने में आ रहा है, मेरे पास कोई ऐसे आंकड़े सही नहीं है लेकिन सुनने में आ रहा है कि 1300 या उससे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो गई हैं। और ये शायद सबके सब, शायद ही कर रहा हूँ मैं, 1300 या उससे भी ज़्यादा, ये सब मुसलमान बच्चे हैं जिनकी उम्रें 20 साल से लेकर के 30 साल की हैं। सब नौजवान बच्चे हैं, उनको ज़बरदस्ती, उनको किसी न किसी तरह इसमें मुलव्वस किया जा रहा है, बल्कि उनसे कहा जा रहा है तुम किसी और को मुलव्वस कर दो, या उनसे पैसे खींचे जा रहे हैं। इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं जो कि इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे हैं। उसी लॉकडाउन के अंदर मेरे घर पर भी धावा बिल्कुल इफ्तार के वक्त उन्होंने डाल दिया था। उनका शायद अंदाज़ा हो कि इफ्तार के वक्त लोग अपने घरों में मशगूल होंगे, इसलिए कोई नहीं आएगा। लेकिन ये अल्लाह पाक का फजल है कि सैकड़ों लोग जमा हो गए और उनकी ये कोशिश नाकाम हुई। बहरहाल ये मुकदमा अभी है उसके अंदर। और लेकिन मैं एक बात का और यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जिस लॉबी ने हमारे खिलाफ ये सब किया है, उस ट्वीट में कोई ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े कानूनदान इस मुल्क के हैं, मैं उनका नाम भी बता दूं आपको। कपिल सिब्बल साहब बहुत ही बड़े वकील हैं, और फैज़ान मुस्तफ़ा साहब जो है, प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा बहुत ही बड़े कानूनदान हैं, और एक कानून की यूनिवर्सिटी जो नलसार है हैदराबाद में, उसके वाइस चांसलर हैं। इन लोगों ने मुझसे कहलवाया है, दूसरे ज़रिए से उन्होंने कहलवाया है कि तुम्हारे इस ट्वीट में कुछ भी नहीं है और किसी भी अदालत में तुम्हारे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हो सकता है। उसने अल्फाज इस्तेमाल किए, इट विल फॉल फ्लैट, मतलब इसमें कोई जान नहीं इस केस के अंदर, लेकिन हंगामा उन्होंने करना था। और इस ज़िम्न में मैं बता दूं आपके ज़रिए आपके नाजरीन को भी कि पिछले 3 साल में हमने जो कमीशन में जो काम किया है, असल में उससे तकलीफ थी लोगों को। हमने मुस्तकिल ये जो दंगाई हैं उनके खिलाफ, जो त्रिशूलधारी हैं, त्रिशूल लेके घूमते हैं उनके खिलाफ, और जो मदरसों पे अटैक करते हैं उनके खिलाफ, जो लिंचिंग करते हैं उनके खिलाफ, और जो पुलिस वाले काम नहीं करते हैं अकलियतों का, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं हो रही है, दूसरी अकलियतें भी बहुत ज़्यादा जो है मजलूम हैं। ख़ास तरीके से सिख हैं, ईसाई हैं, ये लोग बहुत ही मजलूम हैं। यानी ये जहाँ इनका मौका मिलता है उनके ऊपर, उनके हुकूक पर दस्तदराजी करते हैं। तो सब का हमने जो है इस कमीशन में नोटिस लिया है, और ख़ास तरीके से पुलिस के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ, मेरे पास सही आंकड़ा नहीं है लेकिन शायद 60% हमारे जो नोटिस गए हैं वो पुलिस के ख़िलाफ़ गए हैं। तो पुलिस वाले भी जो है खार खाए हुए थे कि ये आदमी क्या कर रहा है। इसलिए कि बिलउमूम जैसा कि सबको मालूम है, कोई राज नहीं है कि कमीशन कुछ नहीं करते हैं, बस खाली वक्त पूरा करके चले जाते हैं। हमने ऐसा नहीं किया है, और हमारी 2 मोटी 200 पेज की रिपोर्टें मौजूद हैं, जिसको देखना वो देखे, उसमें मालूम होगा कि हमने क्या किया है। तो हमारे इस काम से, वो काम तो ज़रूरी था, ये हमारा फ़र्ज़ था, इसलिए कि हमारा जो एक्ट जिसके मुताबिक हम काम करते हैं वो हमसे मुतालबा करता है कि तुम ये करो जो हम कर रहे थे। लेकिन इसी काम की वजह से कुछ लोगों को बड़ी परेशानी थी,
اور خصوصاً جب یہ رائٹ ہوا، جب یہ فساد ہوا جس میں کہ اکثریت مسلمانوں کے مرنے والوں کی تھی، یعنی مارے جانے والوں کی تھی، اکثریت کے گھر مسلمانوں کے گھر تھے، اکثریت دکانیں جو جلائی گئیں مسلمانوں کی تھی، جو بلاسٹ کی گئیں، مسجدیں میرے خیال 19 یا 21 مسجدیں بلاسٹ کی گئیں، یہ سب مسلمانوں کی تھی. تو اس کے بارے میں ہم نے بہت ہی واضح طریقے سے کھل کر کے گئے، بولا، نوٹسیں دیں، بہت سے نوٹس دیے ہوئے ہیں اور اس وقت بھی دیے ہوئے ہیں، کچھ کے جواب آئے کچھ کے نہیں آئے، تو اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں. اس سے ان کو بہت ہی سخت پریشانی تھی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے یہ. اور ہم نے ایک کمیٹی بھی بنا دی پروب کرنے کے لیے کہ وہاں کیا ہوا ہے. اس کمیٹی سے ان کو بڑی پریشانی، تو بہت سی چیزیں جمع ہو گئی تھیں جن کی وجہ سے ان کو پریشانی تھی. اور ایک دوسری چیز ہے جو سب سے زیادہ بڑی ہے، وہ یہ کہ ان کو معلوم تھا کہ چونکہ ظفر الاسلام اور ان کے ساتھ جو 2 ساتھی ہیں ہمارے ہیں، ایک سکھ ساتھی ہیں ہمارے، کرتار سنگھ کوچر صاحب ہیں، اور عیسائی محترمہ ہیں ساسیہ گل صاحب، ان لوگوں نے یہ 3 لوگوں کے جو کمیشن ہے بڑا اچھا کام کیا ہے. اس لیے سب کا یہ خیال تھا کہ یہ کمیشن دوبارہ اس کو 3 سال کا موقع ملے گا، یعنی اس کی تجدید ہوگی، سب کا یہی خیال تھا. تو یہ ان کو اس کی پریشانی بھی تھی کہ یہ ایسا نہ ہو پائے، یہ آدمی دوبارہ آ کے نہ بیٹھ جائے، یہ ابھی اس نے 3 سال ہم کو تنگ کیا، 3 سال اور کرے گا. تو یہ سب چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ ٹویٹ جو تھا جس میں کوئی بھی بات نہیں تھی، اس کا بتنگڑ بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہمارے ممالک کو ورگلا رہے ہیں، ان کو ہندوستان پہ حملہ کرنے یا جو بھی تدخل کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، جو کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بھی ہماری نیت نہیں تھی. تو یہ اس کا جو ہے لب لباب ہے، اور وہ اس کا جو ہے یہ جو بیک گراؤنڈ ہے جس میں یہ سارا ہنگامہ کیا گیا. لیکن بہرحال اس سے پریشانی تو ہوتی ہے، ہم کو خود پریشانی ہوئی، ہمارے گھر والوں کو پریشانی ہوئی، ہمارے بچوں کو پریشانی ہوئی. کتنے لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ فی الحال جو ہے کہیں اور جا کے سوئیے، آپ یہاں مت رہیے آپ. میں نے کہا نہیں، ایسا میں نہیں کرتا، میں یہیں رہوں گا میں. تو حالات بہرحال نارمل کی طرح سے نہیں تھے، خصوصاً رمضان میں تو لوگ جو ہے سکون سے چاہتے ہیں، کام اپنا کم کر دیتے ہیں. اس وقت یہ ہوا، لیکن اس سے میں ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں. اس سے پہلے بھی مجھے بہت، اور یہ جو 28 تاریخ کے بعد سے 2-3 دن آگے آئے ہیں 29-30 جو ہے، اس میں جو ہماری جو بھائی جو ہے ہندوتوا بھائی جو ہیں، وہ بھی میں بھائی سمجھتا ہوں، ہمارے ملک ہی ہے وہ. انہوں نے ان کی جو فوج ہے، جو آئی ٹی کی فوج ہے، اور ان کے جو ٹرولز ہیں، ان لوگوں نے ہزاروں جو ہے سوشل میڈیا پر میسج ڈالے میرے خلاف، جس میں میرے قتل کی بات کی گئی، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پاکستان میں پھینکنے کی بات کی گئی، میرے بچوں کو میرے سامنے یعنی شوٹ کرنے کی بات کی گئی. اس میں بلکہ میں بتا دوں، بڑے افسوس یہ کس قسم کے سنسکار ان کو ملے ہوئے ہیں کہ ایک صاحب انہی میں سے جو ہے جن کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کا موبائل نمبر سامنے موبائل پہ آئے، تو اس میں انون لکھا ہوا آیا، اس میں انہوں نے فون کیا اور یہ فرماتے ہیں کہ میں تیری ماں کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتا ہوں. نعوذ باللہ. یہ سنسکار ہیں ان لوگوں کے، جو کہ اپنے آپ کو اس ملک کی یعنی ثقافت، اس ملک کی تہذیب، اس کا جو ہے امین بتاتے ہیں. یہ امین نہیں ہے، بلکہ اس ملک کی ثقافت کو یہ توڑ رہے ہیں، اس ملک کی ثقافت کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. ایک نئی قسم کی ثقافت جس کے اندر ہٹلر اور مسولینی والی جو ثقافت ہے وہ لانا چاہتے ہیں. اور اس کے خلاف میں نہیں، بلکہ اس ملک کے لاکھوں دانشور، لاکھوں سمجھنے والے لوگ، لاکھوں پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کو سمجھتے ہیں. ممکن ہے کہ عوام نہ سمجھتی ہو ٹھیک سے، لیکن دل میں تو سمجھتی ہوگی، لیکن بہت سمجھ کے نہیں. تو ہم لوگ اس کے خلاف ہیں اور اس کے خلاف رہیں گے. اور یہ سب چیزیں جو ہے اس میں جیل بھی جانا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگ اپنی رائے کو بدلنے والے نہیں ہیں. سر میں ایک آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے یہاں پر کہ جس طریقے کی دھمکیاں ملی اور میڈیا کا جو پورا پرکرن تھا آپ کو لے کر کے خاص طور پر، کیا کڑا ایکشن لیں گے ان لوگوں کے خلاف جو دھمکیاں ملی، جو میڈیا نے آپ کی چھوی کو دھومل کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیے، میڈیا میں کئی طرح کا میڈیا ہے. ایک دیکھیے پرنٹ میڈیا ہے، کم سے کم انگریزی کا، تو وہ بالکل صاف ستھرا، اس میں کوئی بات نہیں ہے. ہم نے دیکھا جو رپورٹیں انڈین ایکسپریس میں آئیں، ٹائمز آف انڈیا میں آئیں، اور آپ کے ہندو میں آئیں، اس طرح کی جو پرچے جو میں دیکھتا ہوں، اس میں کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، یہ کسی بات سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سب کی زبان ٹھیک ہے، مہذب ہے، اور جس طرح سے ہونی چاہیے. جو الیکٹرانک میڈیا کا ایک حصہ، سب نہیں ہے، الیکٹرانک میڈیا کا ایک حصہ جو ہے وہ جو کہ جس کو آج کل ہم لوگ گودی میڈیا بولتے ہیں، اس لیے کہ وہ کسی گود میں جا کے بیٹھ گیا ہے،
اور اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اس نے ہنگامہ کیا تھا اور حد سے آگے بڑھ گیا تھا بالکل، پورا جو ہے کہ اس کو جیل بھیجو، اس کو منصب سے برطرف کرو، اس کو ملک سے نکالو، یعنی ہر قسم کی باتیں کہی جا رہی تھیں. تو دیکھیے میں تو بہرحال اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، کوئی اتنا بڑا سرمایہ نہیں ہوں کہ میں سارے وکیلوں کو کر لوں گا، لیکن اپنے چھوٹے مختصر وسائل سے میں نے ایک چینل کو اختیار کیا جو کہ سب سے پہلے تھا، سب سے پہلے اسی نے شروع کیا تھا، ٹائمز ناؤ چینل نے سب سے پہلے شروع کیا تھا، اور ہنگامہ مچایا ہوا تھا 28 تاریخ کی شام سے ہی. تو میں نے اس کے خلاف لیگل نوٹس بھیج دیا ہے، جا چکا ہے. ابھی جب ان کی مدت پوری ہوتی ہے، اس میں اگر وہ معافی نہیں مانگتے ہیں تو پھر میں جو ہے ان کے خلاف عدالت میں بھی کیس کروں گا. اور بہت سے ہیں، لیکن میرے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ میں سب کے خلاف کیس کروں، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے. اگر وسائل ہوتے بھی تو شاید وقت نہیں ہوتا. لیکن ایک چینل کو کم سے کم سبق سکھانے کے لیے انشاءاللہ اس پر کارروائی ہو چکی ہے، اور مزید عدالتی کارروائی اس پر ہوگی اگر وہ اپنی معافی نہیں مانگتے.